تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ وکیل اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر جو بھی وبھاگ کے آدمی ہو وہ اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان والے کی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ ایمان والے نمازی ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازی ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کی ہر موڑ پر، ہر میدان میں ایک پہچان ہونی چاہیے، اور وہ پہچان ہونی چاہیے دینداری کی۔ دینداری کا معاملہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ ہر میدان میں، چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجمع میں، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور معاملات درست کرنا ہے تو اللہ کے سامنے درست کرنا ہے۔ چاہے معاملات امیر آدمی سے کرے چاہے غریب آدمی سے کرے، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے نکاح کو آسان کیا ہے۔ نکاح آج سب سے زیادہ مشکل ہے، یقین مانیے اگر یہ اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا تو کل ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کی شادی نہیں ہو پائے گی، اور پھر بہت مشکل ہو جائے گی، اتنی مشکل ہو جائے گی کہ پھر واپس لوٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کو اللہ کے واسطے آسان کیجیے۔ اگر آسان نہیں کریں گے تو آج سب سے زیادہ زناکاری کا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ نکاح جو حلال طریقے سے کیا جائے تو اس سے حلال نسل بڑھے گا، اور اگر زناکاری کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے نسل کو بڑھایا جائے تو اس کے اندر فتنہ فساد آئے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں، کورونا جیسے وائرس سے بچنا چاہتے ہیں، زمینی آسمانی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، شدید گرمیوں سے بچنا چاہتے ہیں، سیلاب کی آفت سے بچنا چاہتے ہیں، زلزلہ اور آسمانی وبا اور بلا سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی زمین کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سکینہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کو ہم ناراض کریں گے تو یقین مانیے یہ زمین گواہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا، قوم تبا، یہ ہم سے مضبوط قوم تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ہم سب بھی باقی بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک اللہ کے دربار میں جھکانے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں کھائی، غار ثور میں کبھی چھپے، کبھی غار حرا میں چھپے، اور کبھی ملک بدر کیا گیا، اور اتنی زیادہ جسم کے اوپر پتھر کی بارش کی گئی کہ پورے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ کو کہا اگر امیر کے بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیں گے، اگر آپ کو سردار بننا ہے تو بنا دیں گے، اگر آپ کو سب سے امیر بننا ہے تو بنائیں گے، لیکن ہم سب کے آقا نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، پھر بھی میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر آج ہم وہ لے کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم سب آج امت محمدی نہیں ہوتے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے نہ ہوتے، نہ جانے پھر کہاں کہاں کس کس دربار پر جا کر جھکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع دیا ہے اور امت محمدی میں پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ سب سے پہلے جنت میں امت محمدی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کیجیے تاکہ آگے کا جو نسل ہے وہ آسانی سے بڑھ سکے، اور نکاح ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریاں جب بڑھتی ہے تو آدمی ہمیشہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی بیوی کی ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو الگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داریاں جب آئے تو سب کے حقوق جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، بیوی کے کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، سب کے حقوق اگر سامنے میں رہیں گے تو انشاءاللہ رشتہ میں کبھی درار نہیں ہوگا۔ آپ سب مل کر کے دعا کریں زوجین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں محبت پیدا فرما دے اور آخری سانس تک اس رشتہ کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بیرپور کے رہنے والے جناب زبیر عالم صاحب کی صاحبزادی محترمہ رابعہ پروین کو باعوض دین محض 51,786 بسکہ ارائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب نور عالم صاحب والجناب مرحوم محمد وکیل صاحب سمراہی بازار، گواہ ثانی جناب الحاج یحییٰ صاحب والجناب ریاست حسین صاحب مرحوم بیرپور، اور جناب تنویر عالم صاحب سابق چیئرمین بیرپور کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد اعجاز احمد صاحب والجناب محمد اظہار احمد صاحب نڑیار سہرسہ آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ رابعہ پروین کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ جزاک اللہ۔ بیرپور کے رہنے والے جناب زبیر عالم صاحب کی صاحبزادی محترمہ رابعہ پروین کو باعوض دین مہر 51,786 بسکہ ارائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب حاجی یحییٰ صاحب بیرپور، گواہ ثانی جناب نور عالم صاحب سمراہی بازار، جناب تنویر عالم صاحب سابق چیئرمین بیرپور کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد اعجاز احمد صاحب آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ رابعہ پروین کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی الخیر۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ مجلس میں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ خوشحالی اور برکت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ شادی شدہ ہے زوجین میں محبت الفت مودت عقیدت پیدا فرما، اے اللہ جو نوجوان ہیں شادی کے لائق ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکی ہے اے اللہ انہیں نیک صالح زوجین عطا فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو مخلص محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب کو اخلاص کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جو ابھی نکاح پڑھایا گیا ہے اس میں محبت الفت مودت عقیدت پیدا فرما، اے اللہ زوجین کو آخری سانس تک نبھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس رشتہ میں مضبوطی پیدا فرما، اے اللہ دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ موسم کی شدت میں ہم لوگ پسینہ میں ڈوبے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ایک نادار ایک مفلس جب اپنے ماں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے رحم آتا ہے، اے اللہ یہ جس میں جو لوگ سب سے زیادہ نیک ہے مخلص ہے تیرا دوست ہے اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما کر اے اللہ ہم سب کے اوپر رحمت کی بارش فرما، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دشواریوں کو دور فرما، اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کی عذاب سے بچا، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ منظور فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں یا جن کا حق ہے اے اللہ تمام لوگوں کے جائز مرادوں کو پورا فرما، ربنا تقبل دعا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔